بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک زبردست سٹوری پراسرار قسم کی لے کر آئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ وجہ کچھ خاص نہ تھی، بس اس نئی جگہ پر اس کی رات پہلی تھی جہاں وہ ایک ہفتے کے لیے ٹھہری تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی اور ساتھ والے بستر پر اس کی کزن مزے سے خراٹے لے رہی تھی۔ اچانک چھت پر بہت سے بھاگتے قدموں کی دھمک دھمک محسوس ہونے لگی۔ کون ہے کون ہے؟ اس کی چیخ نما آواز سے شامزہ اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا کرن؟ شامزہ تیزی سے اٹھ کر اس کے بیڈ پر آ بیٹھی اور لحاف کے اندر دبی کرن کے منہ پر سے لحاف ہٹا کر پوچھا، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا کیا؟ نہیں، خواب تو تب دیکھتی جب سوتی، اور مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی۔ اوپر چھت پر کوئی بھاگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اوہو، اب سمجھی تم اتنی سی بات پر ڈر گئی ہو۔ ایسا تو متواتر ہوتا ہے یہاں پر۔ تو پہلے وہ ناراض ہو کر شمسہ کو گھورنے لگی، کیونکہ اس نے پہلے اسے کیوں نہ بتایا؟ میری پیاری ڈرپوک بہن، اور ڈر جاتی اس لیے۔ اچھا چلو جگہ دو، میں سوتی ہوں تمہارے ساتھ۔ اگلے دن وہ دیر تک سوتی رہی۔ شمسہ نے بھی اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو سفر کی تھکان تھی، دوسرا وہ رات بھر جاگتی رہی، کچھ نئی جگہ کا اثر اور کچھ پراسرار قدموں کا خوف۔ 12:15 بجے ماما کی ڈانٹ پر اٹھنا پڑا۔ بھوک لگ رہی ہوگی، اٹھاؤ بچی، ہماری مہمان ہے اور صرف ایک ہفتہ کے لیے آئی ہے۔ اسامہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور شمسہ کے اصرار پر امی نے کرن کو کچھ دن پہلے ہی بھیجا۔ ماموں کے گھر کراچی کی ایک بستی میں تھا۔ امی کے نانا کے زمانے کا بنا ہوا پرانی طرز لکڑی کے دروازوں کھڑکیوں والا بڑا سا گھر، جس کے اوپر نیچے 6 کمرے تھے۔ دلان اور پچھلی طرف بنا ہوا چھوٹا سا باغ دن بھر ہلا گلا کرتے گزر گیا، اور وہ رات کی بات تقریباً بھول گئی۔ مغرب کے بعد رات کے کھانے کا پروگرام چھت پر بنایا گیا تھا۔ عشاء کے بعد سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کا رخ کرنے لگے تو کرن کو گزری رات یاد آ گئی۔ خوف سے اس کی نیند اڑن چھو ہو گئی۔ رات کے تقریباً 12 بجے کے بعد کا وقت تھا جب کھڑکیاں بجنا شروع ہو گئیں، اور اب صرف وہی نہیں، شمسہ بھی ڈر رہی تھی۔ آواز تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میز پر رکھا ہوا پانی سے بھرا جگ خود بخود الٹ گیا، گلاس خود ہی زمین پر گرا اور لڑکھڑاتا ہوا دروازے تک جا پہنچا۔ سٹیل کا گلاس ٹھنگ ٹھنگ کرتا اچھلا ہوا جا رہا تھا۔ امی یکلخت اس کے گلے سے چیخ برآمد ہوئی اور وہ دونوں ایک ساتھ باہر بھاگیں تو باہر نکلتے ہی بدحواس بوا سے ٹکرا گئیں۔ بوا کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ پسینے میں شرابور تھیں۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو تم لوگ؟ امی نے کمرے سے باہر آ کر پوچھا۔ امی وہ کمرے میں اس نے ساری بات بتا دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بات کی تائید کی۔ ہاں بیگم صاحبہ، میں نے کمرے میں ایک بد شکل آدمی دیکھا ہے، کالا بھجنگ، بد شکل سا، لمبا سا، یہ بڑے بڑے دانت۔ اچھا بس کرو، یہ پڑوسی ملک کے الٹے پھلٹے بے تکے ڈرامے دیکھ دیکھ کر تم لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، امی نے کہا۔ اور یہ آپ بھی۔ اچھا چل کر سو جائیں سب۔ آیت کرسی کا حصار باندھ کر امی نے بات ختم کی، گڑگڑا کر اندر چل دیں۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سونے کے لیے چل دیں، اور ان کے پیچھے خوفزدہ بوا بھی۔ بیٹا مجھے بھی ساتھ سلا لو، مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کے سہارا کے مصادق وہ تینوں اکٹھی اندر چلی گئیں۔ اب نیند کس کو آنا تھی، مگر رات تو گزارنا تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد اپنے کمرے سے تیار ہو کر اسامہ آفس جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ کسی نے زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑایا، ریلنگ کا سہارا لیا، مگر وہ پھر بھی پاؤں پھسل گیا اور موچ آ گئی۔ لڑکیاں مزید خوفزدہ ہو گئیں۔ وہ آفس کی بجائے بستر پر آ رہا۔ سارے گھر میں پریشانی گردش کر رہی تھی۔ اب لڑکیوں والی بات میں کچھ نہ کچھ حقیقت دکھائی دے رہی تھی۔ ماموں بھی پریشان تھے، دادی اماں بھی بڑھ چڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں پھونک رہی تھیں۔
رات کو کراچی جیسے شہر میں بھیڑیے کی آواز ناقابل یقین تھی، مگر آواز آ رہی تھی۔ یکا یک کسی بلی کے غرانے کی دردناک آواز سے مومانی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ساتھ ہی کچن سے برتنوں کے گرنے کی آواز آئی تو انہیں اٹھ کر کوٹھڑی جانا پڑا۔ جو ہی کچن کی لائٹ آن ہوئی تو کوئی سایہ کھڑکی سے باہر کودا۔ اس کے ساتھ ایک بڑے سائز کا سیاہ چوہا کیبنٹ سے نکل بھاگا۔ اس کا رخ سنگ کے سوراخ کی طرف تھا۔ یک لخت وہ جاگتی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اچانک بادلوں کی گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی اور اگلے 10 منٹ میں موسلادھار بارش برس رہی تھی۔ لائٹ بھی جا چکی تھی۔ 11 بجے تک یو پی ایس نے کام کرنا بند کر دیا تو موم بتیوں سے کام چلایا گیا۔ یکا یک عجیب و غریب گھر میں آوازیں گونجنا شروع ہو گئیں۔ کھڑکیوں کے شیشے بج رہے تھے۔ وہ مڑ کر بہو سے پوچھنے لگی، صفائی تو نہیں اماں؟ بس کچھ فالتو سامان رکھوایا تھا اندر اور اس کے لیے اندر رکھے سامان کی ترتیب بدل کر تھوڑی جگہ بنائی تھی۔ اماں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ چونکہ میں خود بھی نگرانی کرتی رہتی تھی، اس لیے تم لوگوں کو اس کوٹھری اور اس میں رکھے ہوئے سامان کے بارے میں نے کچھ خاص ہدایات نہیں کی تھیں۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر چپ ہو گئیں۔ اب جو ہوا سو ہوا، آگے کی سوچتے ہیں۔ کیوں ایسی کیا بات ہے اماں؟ نواز چپ نہ رہ سکا۔ آخر یہ کیا راز ہے اس کوٹھری میں؟ بیٹا تمہیں یاد ہے تمہارے ابا کو علمیات کا کسی زمانے میں شوق تھا؟ وہ رنگ برنگی کتابوں میں سر دیے بیٹھے رہتے تھے۔ ہاں اماں، اور کچھ عرصہ کسی عامل کی شاگردی کے لیے اس کو منہ مانگی رقم بھی دیتے رہے، اماں نے جواب دیا، اور اسی بات کو لے کر میرے ان سے کئی بار جھگڑا بھی ہوا۔ اللہ بخشے تمہارے دادا کو، انہوں نے اس ڈھونگی عامل کو بھگایا تھا۔ تو بس اسی کوٹھڑی میں وہ علمیات کی کتابیں، مختلف جاپ اور منتروں میں استعمال ہونے والی ناپاک ہڈیاں اور حرام جانوروں کے جسم کے مختلف اعضاء وغیرہ اسی کوٹھڑی کے ایک کونے میں برسوں سے پڑے ہیں۔ اس حصے میں کسی کا کوئی کام نہیں تھا تو تمہارے دادا نے اس کو تالا لگا دیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھیمک زدہ لکڑی کا دروازہ ٹوٹ پھوٹ گیا تو نیا دروازہ لگا دیا گیا۔ بدروہیں پھر گھر میں دھناتی پھر رہی ہیں۔ ایسا کرو تم صبح کسی بزرگ کو بلوا کر پڑھائی کروا لو تاکہ گھر سے بدروہوں کو خاتمہ ہو۔ یہ راتیں سب کے لیے بہت بھیناک تھیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ناظرین محترم، آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ بعض دفعہ ٹائپنگ میں کچھ الفاظ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پلیز اس پر ناراضگی ظاہر مت کیجیے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں سب پڑھوں تو اس کو درستی کر دوں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔